اطاعت مصطفیٰ، آقا علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے موضوع کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی یہی ارشاد فرمایا، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اے بندے، اگر تو نے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لی، تاجدار کائنات کی پیروی کر لی، آقا علیہ السلام کی سنتوں کو مان لیا، حضور کی سیرت کو مان لیا، تو اے بندے تمہارا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ جڑ جائے گا، آقا کی ذات کے ساتھ پختہ ہو جائے گا۔ تو پہلا طریقہ ہے اطاعت مصطفیٰ۔ ان طریقوں کو یاد بھی رکھیے گا۔ میں اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا تاکہ میں کسی نہ کسی نتیجے یا رزلٹ تک پہنچوں۔ پھر دوسرا طریقہ جو حضرت شیخ الاسلام نے بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا طریقہ اس امتی کے لیے اپنے تعلق اگر جوڑنا چاہتا ہے تو وہ ہے اتباع مصطفیٰ۔ پہلا کیا تھا بولیے؟ اطاعت مصطفیٰ، اور دوسرا کیا ہے؟ اتباع مصطفیٰ۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل، محبوب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب آپ فرما دیجئے، اگر تم لوگ ذات خدا سے محبت کرتے ہو، اللہ کی ذات کو اپنا محبوب رکھتے ہو، خدا کی ذات سے پیار کرتے ہو، تو فاتبعونی، میرے محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو، تاجدار کائنات کی اتباع کرو، حضور علیہ السلام کی پیروی کرو۔ اللہ نے اگر کبھی چاہا تو میں مکمل اسی آیت کریمہ پر آپ کے سامنے خطاب کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، لیکن ابھی بس ان چند جملوں کو ہی سماعت کر لیں۔ تو فرمایا، اگر تم اطاعت مصطفیٰ میں اور اتباع مصطفیٰ میں کامیاب ہو جاتے ہو تو پھر اس کا رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ رب العزت کی ذات ذی وقار، اے بندے وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گی۔ یعنی وہ رب ہو کر، وہ خالق ہو کر، وہ مالک ہو کر، اے بندے تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، یعنی تم سے اللہ پاک محبت کرنا شروع کر دے گا۔ اب یہاں پر رک کر ایک مغالطہ یا یوں سمجھ لیجیے، اگر کسی چیز کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے تو میں اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے دو طریقے بیان کیے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے اطاعت مصطفیٰ اور دوسرا طریقہ ہے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم نے آج تک اپنی سوسائٹی کے اندر یہی سنا ہے کہ اطاعت کا معنی بھی پیروی کرنا ہے اور اتباع کا معنی بھی پیروی کرنا ہے۔ سادہ سی بات ہے، اطاعت کا معنی بھی پیروی کرنا اور اتباع کا معنی بھی پیروی کرنا ہے۔ لیکن نوارہ والوں اور ہمارے دوستوں اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے ہمارے مہمانوں، یاد رکھیے ایسی بات نہیں ہے۔ عربی زبان کا یہ اصول ہے، عربی زبان کے اندر اگر ایک لفظ تبدیل ہو جائے تو اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے۔ یہ تو الفاظ ہی مختلف ہیں، ایک لفظ ہے اطاعت اور دوسرا لفظ ہے اتباع، یہ تو الفاظ ہی مختلف ہیں، لیکن عربی زبان کا یہ اصول ہے، اگر ایک ہی لفظ ہو اور اس لفظ کا ایک حرف کم ہو جائے یا ایک حرف بڑھ جائے تو اس کا بھی معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی معنی کیا ہوتا ہے؟ تبدیل ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے، فقط ایک حرف کے بڑھنے سے یا ایک حرف کے کم ہونے سے۔ اور یہاں پر تو الفاظ ہی جدا جدا ہے، ایک اطاعت مصطفیٰ اور دوسرا اتباع مصطفیٰ۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے۔ حضور شیخ الاسلام آپ فرماتے ہیں کہ اطاعت کا کیا معنی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ کسی کی بات کو مان لینا، کسی کی بات کو ایکسپٹ کر لینا، اس کی بات پر یقین کر لینا، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ اور اتباع کسے کہتے ہیں؟ ہم کسی کی بات کو سنیں اور اس بات کو سن کر مانیں، اس پر یقین کریں
اور یقین کرنے کے بعد ہم اس بات پر عمل بھی کر لیں، پریکٹیکل شکل میں اس کو فالو کریں، تو اس کو پھر اطاعت نہیں بلکہ اس کو اتباع کہا جائے گا۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر دونوں الفاظ ذکر فرمائے ہیں، کہیں پر ذکر کیا، ارشاد فرمایا ہے لوگوں میرے محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرو، اور کہیں پر فرمایا تاجدار کائنات کی اتباع کرو۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کر دیتا ہوں۔ مثلا میرے سامنے یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں ہدایت اللہ صاحب، لیٹس سپوز یہ آپ کے سامنے یہاں پر آتے ہیں اور آ کر کوئی بات کہتے ہیں، کوئی بھی جملہ آپ کو کہتے ہیں، کوئی بات کہہ دیتے ہیں، ارشاد کر دیتے ہیں، آپ ان کی بات سے ایگری کرتے ہیں، ان کی بات کو مان لیتے ہیں کہ ہاں ہدایت اللہ صاحب جو فرما رہے ہیں وہ سچ فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے جب ان کی بات کو مانا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کی اطاعت کی ہے، اور جب آپ ان کی بات کو مان کر اس پر عمل بھی کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اطاعت کے ساتھ ساتھ ان کی اتباع بھی کر لی ہے۔ بات سمجھ گئی؟ اب آئیے اسی آیت کریمہ کی طرف۔ تو رب کائنات نے کہیں پر ارشاد فرمایا اے لوگوں میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرو، یعنی تاجدار کائنات جو باتیں تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں ان باتوں کو مانو، ان پر یقین کرو، اور کہیں پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اب آئیے ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور قرآن کریم کی روشنی میں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ہر بندے کو اس کا معنی پتہ ہے، نماز قائم کرو۔ اب اللہ پاک نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا نماز قائم کرو، نماز ادا کرو۔ مجھے بتائیے ایمانداری سے، کیا رب کائنات نے یہ قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے نماز کیسے ادا کرنی ہے؟ بولیے، ہم نے کتنی کتنی رکعت ادا کرنی ہے؟ نماز ظہر کی کتنی رکعت ہیں، عصر کی کتنی رکعت ہے، کب کب ادا کرنا ہے، ایگزیکٹلی ٹائم کیا ہے، اور نماز کے اندر ہم نے پڑھنا کیا ہے؟ قرآن خاموش ہے۔ قرآن کے اندر بس اتنا جملہ آ گیا، اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ جب رب کائنات نے ارشاد فرمایا نماز قائم کرو، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے نماز قائم کرو، نماز ادا کرو۔ یا رسول اللہ ہم نماز کیسے قائم کریں، کیسے ادا کریں؟ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے صحابیوں فکر کاہے کی کرتے ہو، صلو کما رأیتمونی اصلی، ارے جس طرح تم مجھ محمد کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو ایسے تم بھی کرتے جاؤ، اللہ پاک تمہاری نماز کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بات سمجھ گئی نا؟ دیکھیں پہلے جب تک ہم نے یہ فقط مانا تھا کہ ہاں ہمیں نماز قائم کرنی چاہیے، نماز ادا کرنی چاہیے، تو اس وقت تک ہم نے فقط اطاعت کی تھی، اور جب ہم نے حضور کو دیکھ کر اور حضور کی اس بات پر عمل کر لیا پریکٹیکل شکل میں، ہم نے نماز ادا کر لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حضور کی اطاعت کے ساتھ ساتھ حضور کی اتباع کو بھی اپنا لیا۔ تو یاد رکھیے ہم نے فقط آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہیں کرنی، ہم نے فقط آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بولیے اطاعت نہیں کرنی، بلکہ اطاعت کے ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع بھی کریں۔ اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولو۔ ہم یہ مانتے تو ہیں کہ اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہاں سچ بولنا چاہیے، ہم نے اطاعت تو کر لی لیکن سوسائٹی کے اندر جا کر ہم پھر بھی جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ پختہ نہیں ہے، حضور کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق جڑا ہوا نہیں ہے۔ اگر ہمارا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا اور یہ نسبت قائم ہو جاتی تو پھر ہم پر لازم ہو جاتا تھا کہ جب رب کائنات نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ ہمیشہ لوگوں سچ بولنا چاہیے، تو ہم پھر اپنی زندگی سے جھوٹ کو سراً نکال دیتے اور ہمیشہ سچ کا استعمال کرتے۔
تو حاضرین محترم بہت ساری باتیں ہیں، مثلا غیبت کو دیکھ لے، جھوٹ کی بات کرے، سچ کی بات کرے، چولی کی بات کرے، اور جتنی برائیاں ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر ان کی بات کرے، تو ہم ان باتوں کو مانتے تو ہیں کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں کو ماننا چاہیے، ایکسیپٹ کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، لیکن مان کر دوستان ذی وقار بدقسمتی سے ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ جڑ جائے اور حضور کی ذات کے ساتھ پختہ ہو جائے، تو ہم نے اطاعت کے ساتھ ساتھ تاجدار کائنات کی اتباع بھی کرنی ہے۔